اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، کیا کوئی بستی تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس کے ایمان نے اس وقت اسے عذاب سے بچا لیا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ قرآن 10:98 اور سورۃ الانبیاء میں ہے، اور ذِن-نون یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور خیال کیا کہ ہم اسے عذاب نہیں دیں گے، لیکن وہ اندھیرے میں پکارا، کہا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، تو ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور اسے مصیبت سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ قرآن 21:87-88 اور سورۃ الصافت میں ہے، اور یونس بھی رسولوں میں سے تھے جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، اس نے قرا ڈالا اور وہ ہارنے والوں میں سے تھا۔ پھر ایک وہیل نے اسے نگل لیا جیسا کہ اس نے الزام کے قابل عمل کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتا، لیکن ہم نے اسے ننگے کنارے پر اس حال میں پھینک دیا کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر لوکی کا ایک پودا اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 اس سے زیادہ کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لے آئے، بس ہم نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دیا۔ قرآن 37:139-148 اور سورۃ القلم میں ہے، پس اپنے رب کے فیصلے کا صبر سے انتظار کرو اور مچھلی کے ساتھی یونس کی طرح نہ بنو جب وہ سخت غم میں مبتلا تھا۔ اگر اس کے رب کا فضل اس تک نہ پہنچتا تو وہ ضرور مچھلی میں ہی رہ جاتا، لیکن ہم نے اسے معاف کر دیا، چنانچہ اسے بنجر کنارے پر پھینک دیا گیا جبکہ اس پر الزام لگایا جانا تھا۔ تب خادوند نے اسے چان لیا اور اسے راست بازوں میں سے بنایا۔ قرآن 68:48-50 قرآن کے مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو موصل کی سرزمین نینوا کے لوگوں کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنے کفر پر جمے رہے۔ جب یہ صورتحال کافی دیر تک جاری رہی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور وعدہ کیا کہ 3 دن کے بعد انہیں عذاب آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجاہد، قتادہ اور بہت سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ جب وہ ان کو چھوڑ گئے اور ان کی قوم کو ان پر عذاب آنے کا یقین ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں سے توبہ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر افسوس ہوا۔ وہ خاص لباس پہنتے تھے اور اپنے مویشیوں کو لے جاتے تھے تاکہ بزرگ کو اپنے بچھڑوں سے الگ کر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اللہ سے اس کی رحمت کی دعا شروع کی۔ مرد، عورت، بیٹے، بیٹیاں اور مائیں سمیت سب رو پڑے۔ یہ ایک خاص لمحہ تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ان کا عذاب دور کر دیا جو ان پر آنے والا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس کے ایمان نے اس وقت سے عذاب سے بچا لیا۔ قرآن 10:98 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی اپنے تمام باشندوں کے ساتھ اپنے نبی پر ایمان لائے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر ان میں سے مالداروں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ قرآن 34:34 پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا جہاں سب ایمان لائے تھے، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں زندگی بھر کے لیے فائدہ پہنچایا۔ قرآن 10:98 قرآنی مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ عقیدہ ان کو آخرت میں فائدہ دے گا، اس طرح انہیں وہاں کے عذاب سے اس طرح بچا سکتا ہے جس طرح اس نے انہیں دنیا کے عذاب سے بچایا تھا۔ تاہم سب سے زیادہ ظاہری رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہاں، یہ انہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے گا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کٹوتی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر ہے۔
جب وہ ایمان لائے اور یہ بھی اور ہم نے اسے 1,00,000 اس سے زیادہ کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت کے لیے فائدہ دیا۔ قرآن 37 147 148 لہذا ان کو دنیا میں دی گئی یہ لذت اس بات کی محتاج نہیں کہ آخرت میں ان کا عذاب برپا نہ ہو، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یونس علیہ السلام غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور جہاز میں سوار ہو گئے، تاہم اس جہاز نے روانہ ہونے کے بعد بڑی لہروں کی وجہ سے ان کے ساتھ بری طرح ڈولنا شروع کر دیا۔ یہ اس حد تک تھا کہ بہت سے مفسرین کے مطابق یہ ڈوبنے کے دہانے پر تھا۔ جہاز میں موجود مسافروں نے جمع ہو کر کی جانے والی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تمام مسافروں کے ناموں کے ساتھ قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس کا نام واپس لیا جائے گا اسے تختہ دار پر پھینک دیا جائے گا، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ قرعہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تاہم لوگ اسے جہاز پر پھینکنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دوسری بار قرعہ اندازی کی اور دوبارہ اس کا نام نکالا گیا۔ اس نے رضاکارانہ طور پر خود کو پھینک دیا، جس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے تیسری بار قرعہ دہرایا اور ایک بار پھر اس کا نام آیا۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے پہلے ہی سے اس عظیم مقصد کے لیے معزول ہونا طے ہو چکا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور اس طرح اسے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً یونس رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا تو اس نے قرعہ ڈالا اور وہ ہارنے والوں میں سے تھا۔ پھر وحیل نے اسے نگل لیا کیونکہ اس نے ایک قابل الزام فعل کیا تھا۔ قرآن 37 139 142 چنانچہ جب اس کا نام تیسری بار نکالا گیا تو اسے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پھر اللہ نے اسے نگلنے کے لیے ایک بڑی وحیل بھیجی۔ اللہ نے وحیل کو حکم دیا کہ وہ اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں نہ کھائے، اور یہ کہ وہاں وحیل کی خوراک نہیں ہے۔ چنانچہ وحیل اسے لے گئی اور اس کے ساتھ سمندر میں گھومتی پھرتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ وحیل در حقیقت ایک اور بڑی وحیل نے نگل لی تھی۔ جب بس گئے تو وحیل کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس نے اپنے اعضا کو حرکت دینے کی کوشش کی اور وہ حرکت میں آ گئے اور اس طرح جان گئے کہ وہ زندہ ہے۔ تو اس نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے میرے رب، میں نے اس جگہ کو عبادت گاہ بنا لیا ہے جہاں کسی اور نے تیری عبادت نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس وحیل کو سمندر کی گہرائی میں ادھر ادھر گھمایا تو یونس علیہ السلام نے اس میں موجود 2 وحیلوں سے رحمان کی تسبیح سنی، یہاں تک کہ کنکریوں کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا۔ اس پر اس نے خود اللہ کی تسبیح شروع کی جو قرآن میں درج ہے۔ اور ذِنُّون یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور خیال کیا کہ ہم اسے عذاب نہیں دیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، تو ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور اسے مصیبت سے نجات دی، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ قرآن 21 87 88 پھر اس نے اندھیرے میں پکارا یعنی ابن مسعود، ابن عباس، ابن میمون، ابن جبیر اور دیگر کے نزدیک وحیل کے اندر ہونے کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی۔ سالم بن ابی جاد کہتے ہیں کہ وحیل کو ایک بڑی وحیل نے نگل لیا اور اس طرح سمندر کی تاریکی کے ساتھ اندھیرا ایک وحیل سے 2 ہو گیا۔ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ قرآن 37 143 144 کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے اس میں اللہ کی تسبیح نہ کی اور جو کچھ کہا وہ نہ کہا اور توبہ کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا تو وہ قیامت تک اسی میں رہتا اور وحیل کے پیٹ سے زندہ ہو جاتا۔ کچھ دوسروں کے لیے اگر وہ نہ ہوتا، وحیل کے اسے نگلنے سے پہلے کی مدت کا حوالہ دے رہا ہے، اور اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار ہونا اور ان لوگوں میں سے جو اسے یاد کرتے ہیں اور کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس رائے کی تائید امام احمد کی ایک حدیث سے ہوتی ہے
جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان لڑکے، میں تمہیں کچھ الفاظ سکھاتا ہوں۔ اللہ کے فرائض کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نیز اللہ کے فرائض کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ جب تم اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرو گے تو وہ تمہیں مشکل میں یاد رکھے گا۔ احمد جلد 1 صفحہ 293 اور ترمذی باب 59 اور اس نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ ابن جریر نے اپنی کتاب تفسیر میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت یونس علیہ السلام وحل کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا عرش کے نیچے سے ظاہر ہوئی۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، ہمیں ایک اجنبی سرزمین سے ایک بہت ہی کمزور اور مانوس آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ہمارے رب وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا یہ تیرا غلام یونس ہے جس سے دعائیں اور اعمال قبول ہوتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اے رب، تو عطا کیوں نہیں کرتا؟ اس پر تیری رحمت کے اس نے آرام کے وقت کیا اور اس طرح اسے اس آزمائش سے نجات دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے وحیل کو حکم دیا اور اس نے اسے ساحل پر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا، تو ہم نے اسے ننگے کنارے پر ڈال دیا۔ عربی لفظ آرا، جس کا ترجمہ ننگے ساحل کے طور پر کیا گیا ہے، کا مطلب ہے بنجر زمین جہاں درخت پودے نہ ہوں، اور بیماری کی حالت میں کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بہت کمزور تھا، اور ہم نے اس پر گودے کا ایک پودا اگایا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کے جسم پر بڑھنے والے گودے کے پودے میں حکمت تھی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پتے بہت ملائم بکثرت ہیں، سایہ دیتے ہیں اور مکھیاں نہیں آتی۔ نیز اس کے پھل درخت پر ابھرنے سے لے کر پکنے تک کھائے جا سکتے ہیں، پکی یا بغیر پکی دونوں صورتوں میں، حتیٰ کہ اس کی جلد اور بیجوں کے ساتھ بھی۔ اس میں دماغ اور جسم کے دیگر حصوں کے لیے بھی فوائد ہیں۔ ابن جریر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اللہ کے نام سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، کیا یہ دعا صرف یونس کے لیے خاص ہے یا کوئی مسلمان اس کے ساتھ دعا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کے معاملے میں یہ خاص تھا، البتہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے اگر وہ اس کے ساتھ دعا کرے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ پس ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور اسے تنگی سے نجات دی۔ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ قرآن 21:87-88۔ سعد بن ابی وقاص کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا سے دعا کرے گا اسے قبول کیا جائے گا۔ امام احمد نے بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، جب وہ مسجد میں تھے میں نے سلام کیا تو انہوں نے آنکھیں پھیر لیں، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا اسلام میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، تم ایسا کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا، اس کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا ہوں، میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے آنکھیں پھیر لیں اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کہے کہ وہ ان کے پاس آئیں۔ جب وہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے سے کس چیز نے روکا؟
عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، یعنی مجھے سلام کا جواب نہ دینا یاد نہیں۔ سعد نے کہا، لیکن ابھی تم نے ایسا کیا، یعنی تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور میں نے قسم کھائی کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ یاد آیا اور کہا، ہاں اب مجھے یاد ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی میرے پاس سے گزرے تھے جب میں اپنے اب سے وہ کلمات کہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے۔ جب بھی میں نے ان الفاظ کو یاد کیا تو میری آنکھیں اور دل نم ہو گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں یاد دلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلی نماز کا ذکر کرنا شروع کیا جب ایک بددو آیا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی اور کام میں مصروف ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچ جائیں اور اس سے پہلے داخل ہو جائیں، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اپنے پاؤں زمین پر زور سے مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر فرمایا، کون ہے؟ کیا یہ ابو اسحاق ہیں؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ اس نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب اپنے ہم سے پہلے ذکر کرنا شروع کیا دعا، ایک اعرابی آیا، اس طرح آپ کا دھیان بٹ گیا۔ نب نے فرمایا، ہاں یہ دعا یونس کی تھی جب وہ وہیل کے پیٹ میں تھے۔ فرمایا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کے ساتھ دعا کرے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا جواب دے گا۔ احمد جلد 170۔ امام ترمذی اور نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور یونس رسولوں میں سے تھے۔ قرآن 37:1-3-9۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر دوسرے انبیاء کے ساتھ 2 سورتوں النساء اور الانعام میں کیا۔ امام احمد نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ امام بخاری نے بھی اسے سفیان ثوری سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس مسلمان کا قصہ نقل کیا ہے جس نے ایک یہودی کو تھپڑ مارا جب اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر برگزیدہ کیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یونس سے بہتر کوئی ہے۔ اس روایت سے پچھلی روایت کو تقویت ملتی ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو یہ گمان کرنا مناسب نہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے بہتر تھے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو، یونس علیہ السلام پر بھی نہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کی روح سے ہے جس میں ہم دوسرے انبیاء کے لیے ان کا احترام دیکھتے ہیں۔ ان سب پر درود و سلام ہو۔